السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید قرآن ورڈ بائی ورڈ کی ایک اور روحانی مجلس میں۔ پیارے سامعین، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ دل کے اندر ایک ایسی بے چینی ہے جو دنیا کی کوئی بات ختم نہیں کرتی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سچائی سننے کے باوجود انسان بعض اوقات اس سے منہ موڑ لیتا ہے؟ یہ سب دل کی بیماریوں کی علامات ہیں، ایسی بیماریاں جن کے لیے کوئی دوا نہیں سوائے قرآن کی روشنی کے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منافقین کی دل کی بیماری کا انجام بتایا ہے۔ تو آئیے آج اپنے دل کو قرآن کے سامنے رکھیں، شاید آج وہ لمحہ ہو جب ہدایت کی روشنی دل میں اتر جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 10۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیے۔ فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، قلوب معنی قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرضن بیماری ہے، فزادہم اللہ پس بڑھا دیا اللہ نے ان کی، فا پس زیادہ بڑھا دیا، ہم ان کی، اللہ اللہ نے، مرضن بیماری کو، پس بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذابٌ عذاب ہے، علیم دردناک، وَلَهُمْ عذابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما بسبب اس کے جو، کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے تھے، بما کانو یکذبون بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ فی قلوبہم مرضن، یہاں مرض سے مراد جسمانی بیماری نہیں بلکہ دل کی روحانی بیماری ہے، جیسے شک، منافقت، حسد، حق سے گریز کرنا، دل کی سختی۔ فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری کو، یعنی جب کوئی شخص ضد، تکبر اور ہٹ دھرمی کے ساتھ حق بات کو سن کر بھی قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو، سچ بات کو قبول نہ کیا، ان کے لیے اللہ نے کیا بتا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی یہ عذاب ان کے جھوٹ کی وجہ سے ہے۔ اور جھوٹ کا بولنا کیا ہے؟ منافقین دین میں جھوٹ بولتے تھے، اپنے ایمان کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، یخادعون اللہ دھوکہ دیتے تھے اللہ کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے تھے۔ یہ سب عادتیں ان منافقین کے اندر پائی جاتی تھی، ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ پیارے سامعین، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جسم کو نہیں دل اور روح کو چاٹ جاتی ہیں، اور جب دل بیمار ہو جائے تو نہ آنکھیں ٹھیک دیکھتی ہیں، نہ کان سچ سنتے ہیں، اور نہ ہی زبان حق بولتی ہے۔ یہ دل کی بیماری صرف ایک تکلیف نہیں بلکہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتی ہے، اور اسی کا نام منافقت ہے۔ آج کی اس آیت میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج کی یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دل کی بیماری نظر نہیں آتی مگر انسان کی آخرت تباہ کر دیتی ہے۔ اگر دل میں نفاق ہو، جھوٹ ہو اور فساد ہو تو زبان کا کلمہ پڑھنا فائدہ نہیں دیتا بلکہ وہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔
جیسا کہ منافقین کے لیے ہوا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ منافقت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی اس منافقت کی بیماری کو اور بڑھا دیا، ان کے دلوں کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے سخت ہولناک عذاب تیار کر دیا۔ آئیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں کو صاف کرے، ہمیں سچائی کا راستہ دکھائے، منافقوں کی راہ سے بچائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے مرتے ہیں۔ اگر آج کی آیت سمجھ آئی ہے تو آگے پہنچائیں، ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی دل جاگ جائے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلی آیات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔